باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے گلاب دیوی ہسپتال اور کشمیر میں گلاب سنگھ کے پیچھے چھپی شیطانی تھیوری کے بارے میں گفتگو کا ایک حصہ بیان کیا تھا، یعنی گلاب دیوی کا تو ذکر کیا تھا، گلاب سنگھ کا ذکر میں نے نہیں کیا تھا۔ تو رات انویزیبل سٹینک نیٹ ورک جو ہے جناب اعلیٰ میرے ظاہر باطن کو اپنی مردود آگ سے کھا گیا، بہت تکلیف دی، سکھ بن کر، سکھ کا لباس پہن کر جو ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ سکھوں نے ایک اور ہڈی اسپتال بھی پاکستان میں قائم کیا، اور ہسپتالوں کی آڑ میں جو ہے یہ مسلمانوں کو شیطانی جال میں جکڑتے ہیں۔ رات پھر میں نے ٹویٹر پر رات پھر اٹھ گیا، میں ٹویٹر پر میں نے ایک ٹرینڈنگ ٹاپک دیکھا کہ شکارپور کا سانحہ، میں نے اس کو چیک کیا تو 30/1/2015 تاریخ کو جو ہے دھماکہ مسجد میں ہوا اور بہت جنازے اٹھے، 66 آدمی شہید ہوئے یا اس سے زیادہ، تو کچھ ایسی کوئی فگرز تھیں، ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ لکھا ہوا تھا کہ یہ خون ہے، پانی نہیں ہے، انصاف کب پورا ہوگا؟ اصل میں یہ جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، یہ دھماکے مسجدوں میں پوری زمین پہ کرتا ہے۔ اب شکارپور کی مسجد کو انصاف کب ملے گا؟ پاکستان ایک غریب ملک ہے بیچارہ، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، مہنگائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا، ٹوین ٹاور پر اور پینٹاگون پر جو واشنگٹن میں حملہ ہوا، امریکی عوام کو انصاف نہیں مل رہا اس شیطانی جال سے، تو پاکستان کے تو اور مسلمانوں کے تو یہ شیطانی جال دشمنی بہت زیادہ ہے، انصاف کا تو کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، شیطانی جال کو نیست و نابود کرے۔ اچھا، شیطانی تھیوری میں ہے کہ شکارپور، یعنی شکارپور، یہ جو ادھر ڈیفنس لاہور سے جو ایک لڑکی جو گئی تھی گوجرانوالہ میں کار میں رات کے 3 بجے، تو اس کے ساتھ جو زیادتی کا کیس ہوا، اور کارگل سیکٹر میں جو پاکستانی فوج پسپائی کے یا واپسی اختیار کر رہی تھی اور ہندوستان کی فوج بلندی سے ان کو مار رہی تھی، شکارپور، وہ بیچارے قبروں میں پور دی۔ تو یہ شیطانی جال سلمان رشدی سے کتاب لکھواتا ہے، سٹینک ورسز شیطانی آیات۔ جب یہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ فیل پڑھتے ہیں، کاسف معقول، اس کی آخری آیت ہے، تو ہماری اسلامی فوج کو کشمیر میں جو ہے وہ برف میں دبا کے جو ہے شہید کر دیتا ہے کہ ہم نے ماں کو کول کر دیا ہے۔ تو جو سلمان رشدی سے شیطان سٹینک ورسز کتاب لکھوا رہا ہے، وہ ہماری فوج کو ایسے کول کرتا ہے، ٹھنڈی کرتا ہے، برف میں دبا کے مار دیتا ہے۔ تو اس مردود سے کوئی یہ پوچھے کہ وہ کس کھاتے میں ہماری فوج کو ماں بولتا ہے، اور وہ فوج کا یا مسلمانوں کا باپ کیسے بنا شیطان جو ہے؟ بہرحال یہ بڑی تباہ کن شیطانی آگ کا عذاب ہے مسلمانوں پر، انصاف تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا، مارے تو ٹوین ٹاور میں کافر تھے، مطلب یہودی یا عیسائی رہتے ہیں امریکہ میں، تو لیکن اصل میں حملہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اس سے پہلے میں ذکر یہاں کا کر لیتا ہوں ہندوستان کا، کہ مشرقی پنجاب میں سکھوں نے 20 لاکھ مسلمان شہید کیے، مشرقی پنجاب میں صرف، اور پورے ہندوستان میں تو بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، ہندوؤں نے بھی مل کر کیے۔ تو آج سکھ جو ہیں کینیڈا میں جلوس نکال رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں، ہندوستان کے خلاف، حالانکہ ہندوستان کشمیر میں گلاب سنگھ تھیوری کے مطابق ہی ظلم ہو رہا ہے، اور گلاب سنگھ تھیوری کے تحت ہی گلاب دیوی ہسپتال لاہور، اور گلاب سنگھ تھیوری کے تحت ہی 93,000 فوج جو ہے وہ شہید ہوئی مشرقی پاکستان میں جو ہے، اور وہ کینیڈا میں مسلمانوں کے حق میں جلوس نکال رہے ہیں، بھارت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، بھارت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اور کسان دھرنا دلی میں جو ہے مسلمان نمازیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیار ہے مسلمانوں کو مار دینا ہے نا، کام وہی ہے ان کا، آج بھی اسی
رفتار سے شدت سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، جس طرح 20 لاکھ مسلمان انہوں نے مشرقی پنجاب میں پاکستان بنتے وقت شہید کیے تھے۔ قتل ویسا ہی ہے، لیکن پیار میں اور محبت میں، دوستی میں، چلو یار تسی نماز پڑھو، تھوڑی حفاظت کرنے ہیں، تواڈے واسطے کینیڈا جلوس بھی کرنے ہیں۔ کیا ظلم ہے یہ تو قتل اس سے بھی سخت ہے جو کہ 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے مشرقی پنجاب میں پاکستان بنتے وقت جو ہے۔ اور یہ تو مدینہ میں روزہ رسول تک ان کی جنگ جاری ہے، سکھوں کی جو ہے۔ میں نے ایک اردو اخبار میں پڑھا، بلکہ شیطان پڑھواتا تھا میرے کو، بھئی یہ 12واں کوئی مہینہ تھا، کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ 2 سکھ تھے اور 2 مسلمان لڑکیاں جہلم کی پاکستانی جو ہے کافر ہو گئیں، حالانکہ شیطان ان کے اندر پینیٹریٹ کر گیا، حلول کر گیا، وہ کافر کی گئیں بیچاری، وہ کیا کافر ہو گئیں، وہ تو روبوٹ بن کر کافر بن گئیں، کافر ہو گئے، اور سکھوں نے ان سے شادی کر لی۔ اچھا، سکھوں نے ان سے شادی کر لی، امریکہ کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ سکھ امریکہ تک مسلمانوں کے شیطان سے مل کر دشمن ہے، سکھ جو ہیں۔ کینیڈا میں جلوس بھی نکالتے ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ اور جب پاکستان بنا تھا تو یہ داڑیاں رکھ کر قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے یہ سکھ جو ہیں۔ کوئی مسلمان اگر ویسے بچ گیا تو اس کو مسلمان بن کر اس کے ساتھ پیش آؤ اور اس کے بعد اس کو وڈ دیو۔ تو یہ جو ہے امریکہ میں 2 مسلمان لڑکیاں جہلم کی سانگلہ حلق کی کافر ہو گئیں، اس نے ہم تو کہو بڑی بری لڑکیاں، کافر ہی ہو گئیں، وہ بیچاری کافر کی گئی ہیں، ان کے اندر شیطان کی آگ نے حلول کیا اور وہ مرتد ہو گئیں۔ جیسے سلمان رشدی سے کتاب لکھوائی گئی، سٹینک ورسس قرآن کے خلاف کتاب لکھوائی گئی۔ یہ جو ادھر وسیم رضوی کون ہے، یہ جو ہندوستان میں آج کل یہ بھی قرآن کے خلاف لکھ رہا ہے، اب تو وہ سکھوں سے مل کر ہندو اور سکھ بھی بن گیا، ابھی وہ اسلام ہی چھوڑ گیا وہ۔ یہ سارے کام کروائے جاتے ہیں۔ تو شیطان نے میرے کو 2 مسلمان عورتیں دکھائیں، پاکستان اسلامی ملک ہیں اور مسلمان عورتیں رہتی ہیں، ایک کالے کپڑے میں اور ایک ہرے کپڑے میں۔ اور کالے کپڑے میں جو ہے جی، یہ جو شیعہ سارے ہیں، کل شیعہ پوری زمین پہ جتنے رہتے ہیں، اور یہ جو ہرے کپڑے میں کل سنی جتنے بھی رہتے ہیں، ہرے طوطے جو ہیں، اور شیعہ کالے کوے ہیں۔ تو یہ سانگلہ حل جہلم کی 2 لڑکیاں ہیں، اور یہ تربیلا ڈیم کے نام پر جو ہے شیطانی فاشت میں تر کر رہے ہیں، شیطانی غلامی میں جکڑ رہے ہیں، اور وہ جو ہے سکھ جو ہیں ان کو اپنی شیطانی غلامی میں جکڑ کر شادی کر رہے ہیں۔ حالانکہ سکھ شادی کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، تو وہاں کیا شادی ہوتی ہے؟ تو یہ جی تربیلا ڈیم کی تھیوری کے مطابق، جو شیطانی تھیوری کے مطابق، وہ 2 مسلمان عورتیں سنی اور شیعہ جھگڑ لیا سکھوں نے۔ یہی مشرقی پنجاب میں قتل ہوا تھا مسلمانوں کا، 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور ٹوئن ٹاور بھی جو سانگلہ ہل کی جو 2 لڑکیاں ہم نے ذہن میں رکھیں، ٹوئن ٹاور پر جو حملہ ہوا امریکہ میں، وہ بھی اصل میں شیعہ سنی پر حملہ تھا۔ شیعہ سنی تو کافر ہے، مسلمان تو یہ ہے ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ لوگ سکھوں سے، ہندوؤں سے، اور یورپ امریکہ میں عیسائیوں سے اور یہودیوں سے سنی اور شیعوں کو مروا رہے ہیں، آگ میں جکڑ رہے ہیں۔ اور ٹوئن ٹاور امریکہ پر حملہ بھی یہی تھا کہ کافر سنی اور شیعوں کو مارنا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا نام لے کر، سکھوں اور ہندوؤں کا نام لے کر ہم کافروں سے جہاد کر رہے ہیں۔ مارنے تو سنی اور مطلب ہے شیعہ ہیں۔ تربیلا ڈیم بنا کر ان کو آگ میں جکڑنا ہے، تربیلا ڈیم فاش آگ میں جکڑنا ہے۔ آج تک امریکہ کی عیسائی اور یہودی عوام کو انصاف نہیں ملا۔ شیطان بالا ہے۔ یہودی اگر شیطانی جال سے بڑے ہوتے نا تو کبھی جمامہ کی شادی عمران خان سے نہ ہوتی۔ یہودی بھی شکار ہیں شیطانی جال کا، عیسائی بھی شکار ہیں۔ عیسائی عورت یورپ سے لائی گئی، اس کا ہندو سے بمبئی میں نکاح، اس کی شادی کروائی گئی۔ تو عیسائی بھی پیچھے ہیں، عیسائی بھی مر رہے ہیں، یہودی بھی مر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں شیعہ اور سنی کا تو حال ہی بڑا برا ہے۔ تو یورپ میں، امریکہ میں شیطانی جال بہت آگے ہے۔ اب رات کے وقت جو ہے، رات کے 2 بجے پاکستان چیک پوسٹ فوجیوں پہ حملہ ہوا، نیٹو کے 30 ملکوں نے حملہ کر دیا، اور پاکستان کا کیپٹن ظفر کی جو پی ٹی وی پہ وردی دکھائی جا رہی تھی، میں نے خود دیکھی بھی، یہ شہید ہو گیا، کوئٹہ کا رہنے والا تھا اور یہ شہید ہو گیا۔
اور شیطان پاکستانی فوج کے اندر سے بھی، نیٹو میں سے بھی، اور بھارتی فوج میں سے بھی کیپٹن ظفر کو بہت مارتا ہے۔ کیپٹن ظفر نے مردود شیطان کا بگاڑا کیا ہے؟ میں ایک جگہ شیعہ مسجد میں گیا تو میں نے کہا جی میرا نام خادم حسین ہے۔ بولے جی میرا نام اظفر ہے۔ اچھا ہم 9 بھائی ہیں۔ اچھا آپ ظفر ہیں 8 نمبر، میں اظفر ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یہ آدم علیہ السلام تک جو ہے نا کل انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے، اور کل انبیاء علیہ السلام کو 8 نمبر پہ ٹریٹ کرتا ہے، اور خود شیطان امریکہ میں 9 نمبر اللہ بنتا ہے، اور اظفر بن کر اور نیٹو بن کر بھارتی فوج بن کر پاکستانی فوج بن کر ظفر کو مارتا ہے۔ اچھا خود جو ہے نا یہ 9 نمبر 10 نمبر پہ لال بھی خود یہ ہے کہ تو اللہ کو بھی اپنی شیطانی غلامی میں جکڑتا ہے یہ 10 نمبر پہ۔ 8 نمبر پہ کیپٹن ظفر ہے، ورنہ نیٹو کا کیا بگاڑا تھا کیپٹن ظفر نے جو ہے۔ بہرحال شکارپور کی مسجد کی بات ہو رہی تھی، یہ مسلمانوں کا شکار کرتے ہیں شیاطین جو ہیں، بری طرح بروٹل قتل عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کا۔ اور ابھی نیٹو بھی زمین بوس ہو گئی اور امریکہ بھی زمین بوس ہو گیا، طالبان آ گئے ہیں۔ حالانکہ طالبان کو آگے استعمال کیا جا رہا ہے، حقیقت میں پیچھے شیطانی جال وہیں سے ہی ہے، یورپ سے امریکہ سے ہی۔ تو جب وہ ٹوئن ٹاور والوں کو انصاف نہیں ملا، پینٹاگون کو انصاف نہیں ملا، تو امریکی عوام کو انصاف نہیں ملا، تو پاکستان بیچارہ غریب ملک ہے، ان کو انصاف کہاں ملے گا؟ کیونکہ شیطان بڑا سٹرونگ ہے یورپ میں، امریکہ میں جو ہے۔ ایک اور میرے کو بھی فیس بک پہ پتہ نہیں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دکھائی گئی، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا، جو سفید ٹوپی اس کے سر پہ ہے، ایک ہندو ٹکے والی جو ہے ساڑی باندھ کر یا ویسے اس سے سوال کر رہی ہے اور اس کو چیلنج کر رہی ہے کہ کیا تم نے ختنہ کی بات کی ہوئی ہے؟ کوئی ختنہ وتنہ نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کاٹ کر بھیج دیتا عضو تناسل کو جو ہے۔ تو یہ بات میں نے جب دیکھی سوشل میڈیا پر، اصل میں ہندوانی کے اندر وہی شیطانی جال بول رہا تھا، اور وہ جو ہے نا جو سنت کو مانتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسلام میں عضو تناسل وہ کاٹ کر بھیج دینے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے کاٹ کر بھیج دیتا، یعنی کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ سب عورتیں کہتے ہیں بھی سب عورتیں ہیں، اسلام میں مرد ہے ہی نہیں، اسلام میں عضو تناسل ہے ہی نہیں۔ اتنے ظالم ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ یہ گلاب دیوی ہسپتال کے پیچھے بھی یہی شیطانی جال چھپا ہوا ہے کہ اسلام میں کوئی مرد نہیں ہے، اور اس سنت کے بڑے دشمن ہیں، اور کہتے ہیں بھی اللہ اللہ باقی سب ابس، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اللہ کو تو یہ مانتے نہیں، پھر یہ ایسے کیوں بولتے ہیں اللہ اللہ باقی سب کچھ ابس؟ امریکہ میں جو شیطان ہے وہ 9 نمبر اللہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ جو ہندوانی کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھی یہ سنت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہر نبی علیہ السلام کے خلاف ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے انکاری، سب کے دشمن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ مرد نہیں سمجھتے، ایسے شیطان لوگ ہیں۔ اما ہوا کو آدم کہتے ہیں، یہی مرد ہے یہی عورت ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اما ہوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یعنی اسلام میں کوئی مرد نہیں ہے۔ وہ ایسے شیطان جو ہندوانی بول رہے ہیں کہ جی کوئی سنت نہیں ہے، یعنی پہلے نبی آدم علیہ السلام کی سنت کے ہی وہ قاتل ہیں، آخری نبی کی سنت کے بھی قاتل ہیں۔ اسی لیے سنت کے جب قاتل پاکستانی فوج کے بھی قاتل ہیں، اور اگر فوج بچی ہوئی بھی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی ماں بن کر ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ بھی فوج کس کھاتے میں ماں بنی پڑی؟ اس مردود شیطان سے جو امریکہ میں رہتا ہے اس کو پوچھے تو صحیح، بھی کس کھاتے میں فوج ماں بنی پڑی ہے؟ یہ کون سے قانون کے تحت یہ فوج کو ماں کھا جا رہے ہیں؟ گلاب دیوی ہسپتال تھیوری جو ہے نا، گلاب سنگھ تھیوری جو ہے نا، یہ ماں بناتی ہے فوج کو جو ہے۔ اسلام میں ختنہ ہے، اسلام میں عضو تناسل کی ختنہ جو ہے وہ سنت رسول ہے، پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور ہندوؤں سے شیطان بڑا قریب ہے، کیونکہ ہر نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔
تو اس لیے وہ اس ہندوانی سے ڈاکٹر ذاکر نائک پر حملہ کرتا ہے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو انہوں نے شیطانی جال میں جکڑا ہوا ہے، وہ شیطانی جال جو ہے وہ کہتے جی وہابی تو میرے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، اور جب یہ وہابی تحریک چلی تھی وہاب کی اپنے ریاض شہر میں، تو اسماعیل شاہ جو ہے وہ وہابی بن گیا تھا ریاض شہر میں جا کر، جب وہ پٹھانوں کے پاس دوبارہ آیا پٹھانوں نے قتل کر دیا، تو یہ وہابی تو بڑی طاقتور تحریک ہے، یہ کیسے پٹھانوں نے قتل کر دیا اسماعیل شاہ کو؟ وہ ابھی بھی نا ایک بندہ ریڈیو پہ انٹرویو دے رہا تھا کہ وی او اے پر، تو بھائی یہ باچا خان جو ہے جی یہ بڑا کوئی ولی اللہ تھا، بہت بڑا کوئی درویش تھا، پتہ ہے طالبان کہاں جہاد کر رہے ہیں، طالبان منشیات ہے، اسلحہ ہے، کلاشن کوف ہے، تو آج ثابت ہو گیا ایک اللہ کا ولی تھا، اس کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ طالبان ایسے نہیں ہیں، حالانکہ طالبان فوج کو کھا جاتے ہیں، جی ایچ کیو کو کھا جاتے ہیں، اور طالبان پوری زمین پر طاقتور ہے، تو باچا خان کی کیا جرت ہے کہ وہ طالبان کے خلاف بیان جاری کر دے؟ وہ اصل میں جب یہ پٹھانوں نے اسماعیل شاہ وہابی کو قتل کر دیا تو یہ جو وہابیوں کو 9 نمبر تک مانتے ہیں، اور باچا خان تو پھر یہ غفار خان جاتا تھا وہاں پہ بمبئی میں 10 نمبر تھا، لال پگڑ باندھتا تھا، ANP عوامی نیشنل پارٹی، تو طالبان جتنے بھی طاقتور ہیں جب وہ روس کو بڑا بھائی بولتے ہیں تو اس کا مطلب باچا خان بھی ان سے بڑا ہے، باچا خان بھی لال پگڑ روس ہی ہے، اور پھر وہ ولی اللہ تو نہیں ہے باچا خان، اس کے اندر روس بول رہا ہے باچا خان میں، تو یعنی روس بھی نہیں بلکہ شیطان بول رہا ہے، وہ طالبان کے خلاف بیان جاری کر رہا ہے، وہ اگر صحیح ہوتا تو وہ بمبئی میں تھوڑا جاتا، انڈیا کے پاس جو ہے، انڈیا بھی اس کا بڑا بھائی ہے لال 10 نمبر کے مطابق، تو اس کو اس لیے ڈر نہیں لگتا طالبان سے، حالانکہ طالبان تو بڑے جنگی لوگ ہیں، طالبان تو فوج کو نہیں چھوڑتے، باچا خان تو ایک عام درویش تھا، اور وہ کیا اسے بولتے ہیں، وہ سیدھا سا مطلب ہے عوامی پارٹی کا سربراہ تھا، عوامی نیشنل پارٹی جو ان کی ہے، لیکن لال پگڑ باندھتے ہیں لوگ، لال پگڑ ہی روس کا ہے، چین کا ہے، اور کے اڈوانی، لال کرشن اڈوانی ہیں، مودی کا بھی لال پگڑ ہے، جواہر لال نہرو کا بھی لال پگڑ ہے، تو باچا خان میں تو وہ بولتے تھے، تو آج پھر اگر طالبان بھی روس کو بڑا بھائی بولتے ہیں تو باچا خان بھی طالبان کے خلاف بیان جاری کر سکتا ہے۔ بہرحال شیطانی جال جو ہے تو اسلام کا دشمن، لیکن وہابیوں کو اس نے دھوکہ دیا ہوا ہے، وہابیوں کو تو اپنے ساتھ ملا کے چلتے ہیں، عام مسلمان ہیں، اور شیعہ مسلمان اور سنی مسلمانوں کہتا ہے یہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور ایک کو وہ کالا کپڑا پہناتے ہیں اور ایک کو وہ ہرا کپڑا پہناتے ہیں، یہ تربیلا ڈیم ہے، اور سکھوں کی وہاں شادیاں ہوتی ہیں لال کپڑے والی اور سانگلا ہل کی 2 عورتیں جو ہیں یہ ہرے کپڑے والی اور کالے کپڑے والی سے، تو لال سکھ جو ہیں ان سے شادی کرتے ہیں امریکہ میں، اور یہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹوین ٹاور پر حملہ ہے، اصل حملہ شیعہ اور سنی کے خلاف ہے، شیعہ اور سنی جو ہے مٹائے جا رہے ہیں زمین سے، امریکہ سے لے کے جاپان تک، دشمن تو یہ وہابیوں کے بھی ہیں، حالانکہ وہابی بھی پہلے سنی تھے، اگر ہم بولے وہابی اب سکھوں سے ان سے وہابی جکڑے پڑے ہیں ان کے جال میں، واقعی جکڑے پڑے ہیں، وہابی پہلے سنی ہی تھے، بعد میں وہابی تحریک چلی تھی ریاض میں، اسماعیل شاہ بھی وہابی ہوا، تو پٹھانوں سے پھر مروایا بھی جاتا ہے ریاضی کے ذریعے، تو بات یہ کہ نقصان تو سنیوں کا ہو رہا ہے، اب جو سنی بچ گئے ہیں وہ سنی شیعہ مطلب ہے مسلمان نہیں ہیں، جو شیعہ تو اچھا شیعوں کو انہوں نے وہابی نہیں بنایا، اس میں بھی ایک بڑا سیکرٹ راز ہے، سنی ہی کو بلکہ سنیوں کو شیعہ بھی بنایا گیا پچھلے 300-400 سال میں، سنیوں کو شیعہ بھی بنایا گیا، سنیوں کو وہابی بھی بنایا گیا، یہ لیے سنیوں سے ہی گئے سارے جو ہیں، تو پھر وہ سنیوں کو جو ہے مار بھی رہے ہیں یہ، یعنی وہابی اپنے آپ کو ہی مارے، کیونکہ وہابی پہلے خود سنی تھے، لیکن وہ دھوکہ وہابیوں کو بھی دے رہے ہیں، وہابی بھی ان کے آنکھ میں جھگڑے پڑے ہیں، لیکن ابھی تک سنی اور شیعہ ٹارگٹ پر ہیں، سنی اور شیعہ زمین سے مٹائے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے شیعوں کو کیوں بچا رہے ہیں تھوڑا بہت، یا سنیوں کو شیعہ بھی خود بناتے ہیں لوگ، وہ جو فلاں وہ سنی جی شیعہ ہو گیا جی، وہ سنی شیعہ ہو گیا، وہ اس لیے کہ یہ جو امریکہ میں ان کا شیطانی جال ہے وہ یہ ہے کہ 1 2 3 بہت ہی مردود ان کی ملٹی لیئر
शैतानी थ्योरीज़ हैं। मैं एक थ्योरी बयान करता हूँ। एक थ्योरी इनकी ये भी है, 1 नंबर तौबा नज़ुबिल्लाह अल्लामी है, और 3 नंबर हज़रत अली है, और 2 नंबर रसूल पाक है। रब जाने तो हुसैन जाने, यानी कि ये फिर एक अली जो है उसको अल्लाह बनाते हैं, तौबा नज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह मियाँ को भी अल्लाह बनाते हैं, मतलब है। और ये फिर नबी 2 नंबर से जो नहीं शादी करते हैं। तो इसलिए शियों को भी, सुन्नियों को शिया भी करते हैं भी, ज़्यादा झोटे बनाओ इधर, और कुछ झोटे वहाबियों के बनाओ, और सुन्नी तो भैंसें हैं, सुन्नियों से शादियाँ कराओ इन लोगों की जो हैं। तो ये भी इनका शैतानी मरदूद कहर है मुसलमानों के ऊपर जो है। तो फिर सिख जो है हिंदू और सबके ऊपर हैं, वो शियों को भी, सुन्नियों को भी, और वहाबियों को, सबको झगड़ते हैं। तो इसलिए सुन्नियों के ये बहुत खिलाफ हैं, वहाबी को भी छोड़ देंगे, शिया को भी छोड़ देंगे, सुन्नी को मिटाना है। हालांकि सुन्नियों से ही वहाबी बने, सुन्नियों से ही शिया बने। अल्लाह ताला शयातीन के नज़र न आने वाले शैतानी जाल से शिया सुन्नी मुसलमानों को बचा के रखे। अगर वहाबी चाहते हैं, यानी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक चाहता है, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला वो भी बच जाए, लेकिन वो अगर कांग्रेस के साथ खुश है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को बचाए, शिया सुन्नी ख़ास तौर पर निशाने पर हैं, अल्लाह ताला इन दोनों को बचाए। इलाही आमीन।